بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کی مشکل ترین رات۔ محترم ناظرین، جس عورت نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا، اپنی عصمت کو داغدار نہیں ہونے دیا، اپنی عفت کو گدلا نہیں ہونے دیا، اپنی آبرو کو اس طرح سنبھال کر رکھا ہو جس طرح کے کوئی مالدار اپنی دولت کو چوروں اور ڈاکوں سے چھپا کر بچا کر محفوظ کرتا ہے، یقیناً ایسی عورت اللہ کی ولیہ ہی ہو سکتی ہے۔ بے شک اللہ کے سامنے ایسی عورت کا بہت بڑا مقام اور بہت زیادہ عزت ہوگی۔ محترم ناظرین، جس عورت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ان عظیم شخصیت کی زوجہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہو۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خلیل گہرے اور جگری دوست کو کہا جاتا ہے۔ یہ شخصیت اللہ کے خلیل بھی ہیں، اور خلیل بھی ایسے کہ نمرود نے جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہا تھا تو اللہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تبھی تو وہ آگ گل و گلزار ہوئی تھی۔ مسلسل 40 دن نمرود کے آتش کدہ میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے۔ راستے میں ایک شہر خزائن الوجہ میں قیام فرمایا۔ ایک صبح آپ نے دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہاں کی شہزادی نہایت خوبصورت ہے اور 7 ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ جس کو وہ پسند کرے گی اسی سے شادی ہوگی۔ روایت ہے کہ اس شہزادی کے حسن کی شہرت بے انتہا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے محل میں تشریف لے گئے۔ جب شہزادی نے نقاب اوڑھے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ افروز ہوئی تو اس کو اتنے زیادہ رش میں ایک شخص کی پیشانی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ شہزادی نے فیصلہ سنا دیا کہ میں اسی شخص سے شادی کروں گی، اور وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے، اور ان کے ماتھے پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک رہا تھا، جس پر شہزادی اپنا دل ہار بیٹھی۔ اور دل ہارتی بھی کیوں نہیں، نور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ محترم ناظرین، وہ شہزادی حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ بادشاہ کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی حضرت سارہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا۔ بادشاہ اس لیے منع کرتا رہا کہ یہ مسافر ہیں اور ان کے پاس دولت بھی نہیں ہے۔ خیر، شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا دولت اپنی بیٹی کو دے کر روانہ کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت فرما گئے۔ یاد رہے کہ ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اس بادشاہ کا نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بھی بادشاہ کا نام تاریخ میں رہا ہے۔ فرعون ایک لقب ہے جو کہ تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمر بن امرتی القیس وہاں کا بادشاہ یعنی فرعون تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے حضرت ابراہیم، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے، اور بالخصوص نئی نویلی دلہنوں کا تو زیادہ شوقین ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 لوگ متعین ہوتے ہیں جو کوئی مال و اسباب عورتوں کو بھی چھین لیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری بیوی سارہ علیہ السلام جیسا حسن اس پورے جہاں میں اس وقت نہیں ہے۔ لیکن خیر، یہ ہجرت کیونکہ اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے آپ نے سفر جاری رکھا۔ ادھر دوسری طرف فرعون مصر کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لڑکی کے ساتھ مصر کی طرف رواں دواں ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے ہی اپنے فوجی دستے کو حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی حدود میں داخل ہوں ان کو میرے پاس لے آنا۔ بس جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام
مصر پہنچے تو فرعون کے فوجیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور محل میں لے آئے، اور محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ بادشاہ آپ علیہ السلام کی نئی نویلی دلہن کے حسن کے بارے میں پہلے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی، وہ اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر میری آرام گاہ میں پہنچا دیا جائے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام جب اس کی آرام گاہ میں پہنچی تو اللہ کے حضور عبادت الہی میں مصروف ہو گئیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2213 میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ پہنچا اور حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کو عبادت ختم کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت بی بی سارہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یوں دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ فرمانا۔ اب حضرت سارہ علیہ السلام کوئی عام خاتون تو تھی نہیں، بلکہ جناب سارہ علیہ السلام بے شمار معنوی اور اخلاقی فضائل و کمالات کی حامل خاتون تھی، اور قضاء الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنا ان کی اہم خصوصیات تھیں، اور خدا پر اعتماد اور بھروسہ، عبادت اور ریاضت میں خلوص اس خدا پر پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھیں۔ اگرچہ آپ شادی سے پہلے ایک بہت ہی مالدار خاتون تھیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے شادی کے بعد بے پناہ مصائب و آلام برداشت کیے، اور اس راہ میں نہایت صبر و تحمل اور خدا پر مکمل اعتماد کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والے مشکلات کو سر کیا، اور اللہ نے آپ کی ہر دعا قبول فرمائی تھی۔ چنانچہ جب نماز پڑھ کر آپ علیہ السلام کھڑی ہوئیں تو فرعون گندی نیت سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگیں، ٹھوکر کھا کر بستر پر جا گریں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ ہنس پڑا اور برہنہ ہونے لگا۔ بس اللہ پاک کا عذاب شروع ہوا، اس کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا۔ جیسے ہی زمین سے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارہ علیہ السلام پر جھپٹ پڑا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، اور اپنے شوہر کے سوا ہر موقع پر میں نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی ہے، تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر تھرایا اور کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس کو سارہ نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ آخر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا، تم لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی کو بھیجا ہے، یہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی آجر، جو بعد میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئیں، کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری کنیز بن کر رہے، اور آپ جیسی ہی پاک باز بن جائیں۔ پھر بہت سارا مال و دولت دے کر بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ کو رخصت کیا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور سارا ماجرا سنایا۔ چنانچہ حضرت حاجرہ نے ابراہیمی گھرانے میں پوری تربیت حاصل کی، اور 85 سال کی عمر میں جبکہ آپ اولاد سے مایوس ہو رہے تھے، حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خود کہا کہ حاجرہ سے شادی کر لیں، شاید اللہ پاک انہی کے ذریعے سے آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شادی کے بعد حضرت حاجرہ حاملہ ہوئی، اور ان کو خواب نے بشارت دی گئی کہ آپ کے ہاں آپ ایک بیٹا جنو گی، اور اس کا نام اسماعیل رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا دکھ سن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس، اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال ہوئی تھی۔ تو جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام شام میں رہائش پذیر تھے،
جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مقیم، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بی بی سارہ علیہ السلام کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو بلکہ پوری امت اسلامیہ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خواتین، بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔